بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت 130 کے اندر مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، کیا حکم ہے یا اللہ؟ لا تأکلوا الربا، تم نہ کھاؤ سود کو۔ یا اللہ کون سا سود ہوتا کیا؟ سود کیا چیز ہے؟ کون سا سود نہ کھاؤ؟ فرمایا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود، یعنی ایسا مال، ایسا قرض جو کہ نفع کو کھینچ کے لے آئے، اس کو کہتے ہیں سود۔ ٹھیک ہے، وہ مال جو کہ ہم قرضے کے طور پہ دیتے ہیں، کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کسی ضرورت مند کو، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے آپ تھوڑا سا مال ادھارا دے دیں، میں آپ کو انشاءاللہ فلاں تاریخ کو جو ہے نا فلاں ڈیٹ کو میں آپ کو واپس ریٹرن کر دوں گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مال میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اس تاریخ کو جو سے ہے میں آپ سے، مثال طور پر میں نے اگر آپ کو 100 روپیہ دیا ہے یا 1000 روپیہ دیا ہے، تو میں آپ سے واپسی جو ہے 1050 روپے لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ شرط مقرر کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ تک آپ واپسی دیں گے، اور اس ڈیٹ کو جب میں لوں گا مال، تو میں نے 1000 روپے آپ کو دیا تھا، میں آپ سے 1050 روپے لوں گا۔ اب یہ اوپر کے 50 روپے ہیں، یہ سود کے اندر کنسیڈر ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا پھر آپ یہ کہہ لیں، دوسری کنڈیشن یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، یہ مال جو ہے نا اتنی تاریخ تک تم نے ادا کرنا ہے، اگر اس سے اوپر چلا گیا تو پھر تمہارا جو ہے نا وہ مال کے اوپر کا جرمانہ لگے گا، اور وہ اتنے پیسے تم نے دینے، یعنی اگر اس ڈیٹ سے اوپر چلے گی تاریخ تو پھر تم نے 1100 روپے دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جو ڈیٹ آپ نے دوبارہ مقرر کی 1100 روپے والی، اگر وہ ڈیٹ بھی گزر گئی، پھر آپ نے 1200 روپے مجھے واپسی ریٹرن کرنے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے یہ مال بڑھتا بھی جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کنڈیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری سود کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں کہ مومنوں میں تمہیں بات کر رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ سود کا مال نہیں کھانا۔ کیوں سود کا مال آخر کیوں نہیں کھانا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں تو بہت ساری ریزنز ہیں اس کی۔ اسلامک سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ان سے ہے وہ اخوت کا درس دی ہے، محبت کا درس دی ہے، اثار کا درس دی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دی ہے، صدقات و خیرات کرنے کا درس دی ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، امن کا مذہب ہے۔ اسلام دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام نرمی کی بات کرتا ہے، اسلام تکالیف کی بات نہیں کرتا، اسلام مشکلات کے اندر ڈالنے کی بات نہیں کرتا، اسلام ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو اس سے مال کی جو ہے وہ گردش پیدا ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ جب مال گردش کے اندر آتا ہے، جب روپیہ پیسہ گردش کے اندر آتا ہے، تب لوگ فائنینشلی طور پہ لوگ جو سے سٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مال ایک ہی ہاتھ کے جمع ہوتا رہے تو لوگ فائنینشلی طور پہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں، اور وہ معاشرہ بہت تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسلام نے ایسا فائنینشلی اسٹرکچر دیا ہمیں جس کے اندر مال بڑھتا ہے، اور تمام لوگ جو سے نا وہ اپنی گروتھ کو کرتے ہیں، نہ کہ اس طرح نہیں ہوتا اسلامی معاشرے کے اندر کہ چند لوگ امیر ہوتے ہیں اور باقی سارے غریب ہوتے ہیں۔ اسلام نے قطعاً اس چیز کو جو سے نا وہ ترجیح نہیں دی۔ اب دیکھیں سود کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ سے قرض لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے فلاں کام کرنا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے، مجھے پیسے دے دو۔ وہ قرض لے ہی کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ آپ اسے کہیں کہ میں تم سے پیسے واپسی لوں گا ڈبل قیمت پہ، یا فکسڈ اماؤنٹ اتنی میں اوپر لوں گا، انٹرسٹ ریٹ اتنا میں آپ سے اوپر لوں گا، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہی تو ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اب وہ بندہ اس فکس ڈیٹ کے اوپر بھی پیسے نہ دے سکے، آپ پھر اس کے اوپر اور زیادہ انٹرسٹ ریٹ لگا دیں۔ آپ نے یہاں پر 8% لینا تھا یا 2% یا 3% مارک اپ لینا تھا، وہاں پر آپ 4% یا 10% یا 15% کر دیں، اور اس طریقے سے اگر وہ بھی نہ پے کر سکے پھر اس کو بڑھاتے جائیں۔ یہ جب مال بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے سود کا مال، تو پھر حقیقی جو اوریجنل اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ نے قرضے کے طور پہ دی ہوتی ہے وہ تو نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اماؤنٹ جو آپ نے واپسی لینی ہوتی ہے وہ تو ساری کی ساری سود کی اماؤنٹ ہوتی ہے جو اوپر جنریٹ ہوتی جا رہی ہوتی ہے، وہ صرف قرض کی بیس پہ وہ مال بڑھ رہا ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک ظلم ہے اس انسان کے اوپر جس کو آپ قرض دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کے مال کو نہیں چھوڑتے تو پھر لوگوں تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اتنا بڑا یہ سنگین قسم کا جرم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مقابلے میں۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو ہمارا فائنینشلی اسٹرکچر بھی ویک ہو جائے گا، ہم لوگ جو سے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے بھی گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے، ہم لوگ جو سے نا وہ دنیا کی نظروں کے اندر بھی نیچے گرتے جائیں گے، ہماری دنیا ہی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مقابلے کے اندر آ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل ایک ایسا ٹرینڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ لون اپلیکیشنز آ گئی ہیں کافی زیادہ، ٹھیک ہے، اس کی اکثر ایڈز آپ کو جگہ جگہ پہ دیکھنے ملیں گے۔ آپ کوئی ڈاؤن لوڈنگ ویب سائٹ کھول لیں یا کوئی گیم سٹارٹ کر لیں، کچھ بھی سٹارٹ کر لیں، آپ کو اس کے اندر لون اپلیکیشنز ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں آپ اپلیکیشن انسٹال کریں، اس کے اندر آپ جب ہمارے سے قرضہ لیں گے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں تو 1 لاکھ روپے پہ 1
1 लाख रुपए के ऊपर 0.3% मार्कअप के साथ हम आपको देते हैं। अब ये 0.3% क्या है? ये सूद नहीं तो और क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान जिसको इस्लाम के नाम पर लिया गया, वो पाकिस्तान जिसका नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही है, ठीक है, उसी पाकिस्तान के अंदर जब आप ये चीजें लेके आएंगे, सूद के काम, सूद के सारे कारोबार लेके आएंगे, सूद के सारा सिस्टम लेके आएंगे, फिर ये मुल्क इस्लाम के नाम पर तो ना बना, फिर ये बराए नाम ही रह गया। फिर तो आपकी असल चीज उनसी है वो तो कुफर ही है, वो तो गैर मुस्लिमों की तहजीब है, गैर मुस्लिमों की रसूमात ही है, और गैर मुस्लिमों की इताअत करनी है, कुफार की इताअत करनी है। फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तो खत्म होगी, क्योंकि यही कल्चर पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट अपना रहा है, यही कल्चर पूरी दुनिया के अंदर काफिर लोग अपना रहे हैं। जब आप उसी कल्चर को खुद अपनाएंगे, उन्हीं चीजों को खुद अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला के मुकाबले के अंदर जो शयातीन खड़े हुए हैं, तागूती ताकतें खड़ी हैं, उनकी इताअत होगी। अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो इस मामले के अंदर कि तुम किसी के साथ ज्यादती ना कर दो। इस्लाम कहता है कि आप माल को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। एक बंदे के पास माल नहीं है, आप उसको दे यार कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, आपको जरूरत है आप काम कर लो, मेरे पास एक्स्ट्रा माल पड़ा है, जब जरूरत पूरी हो जाएगी दे देना, ठीक है। ये इस्लाम दर्श देता है हमें, इस्लाम मोहब्बत का दर्श देता है। अब जब सूद का काम चल रहा होता है तो सूद देने वाला शख्स वो लालच का शिकार हो जाता है, वो हिर्स का शिकार हो जाता है, वो तमा का शिकार हो जाता है, वो अपने अंदर जो है वो कीना रखने वाला हो जाता है। वो कहता है कि यार सिर्फ मेरा माल बढ़े, दुनिया जाए भाड़ के अंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है मरता रहे, कोई भूख से मर रहा है मरता रहे, कोई प्यास से मर रहा है मरता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उसको ये लालच होगी कि मेरा माल बढ़ता रहे। इसी तरीके से जो सूद जिसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, उसके अंदर हसद पैदा हो जाएगा, उसके अंदर कीना पैदा हो जाएगा, उसके अंदर बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा, उसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा। वो ये सारी बुराइयां, अखलाकी तौर पर बुराइयां जो सी है वो सोसाइटी के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं सूद के काम की वजह से। इसी तरीके से मुआशरती बुराइयां भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं सिर्फ सूद की वजह से। और जब ये दोनों बीमारियां पैदा होती हैं, फिर दुनिया तो बर्बाद होनी है, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से इस मामले में डरते रहना, इस सूद को छोड़ देना, और तुमने जो है वो तिजारत की तरफ जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को, बिजनेस को, ट्रेड को जो है ना वो हलाल करार दिया है, व हर्रम रिबा, और अल्लाह ताला ने सूद को तो हराम करार दिया है। अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। क्यों डरना है अल्लाह? फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पालो। फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं जिसके बाद नाकामी का डर ना हो। अब ये ऐसी फलाह जिसमें नाकामी का डर ही ना हो, वो जन्नत के अलावा कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जब इंसान जन्नत के अंदर चले जाएंगे फिर ऐलान होगा कि लोगों आज के दिन जो है मौत को भी मौत आ गई है, आज के बाद किसी शख्स को मौत नहीं आएगी, जो जन्नत में है वो जन्नत में ही रहेंगे, यानी जन्नत से निकाले जाने का खौफ नहीं होगा, उस कामयाबी के छिन जाने का खौफ नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से डरने की तौफीक अता फरमाए, और सूद को छोड़कर बिजनेस को अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।